الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لکھی نبیوں کی یوں میں نے سلام اول سے آخر تک. لکھی نبیوں کی یوں میں نے سلام اول سے آخر تک. محمد لکھ دیا بس ہو گیا اول سے آخر تک. محمد لکھ دیا بس ہو گیا اول سے آخر تک. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انسان کو مختلف اعضاء کا مجموعہ بنایا. اس کے ہاتھ بنائے, اس کے کان بنائے, ناک بنائی, ہاتھ پاؤں بنائے. انہی اعضاء میں انسان کا ایک چھوٹا سا عضو زبان ہے. یہ زبان اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا بہت بڑا انعام ہے. اور یہ انسان کے ساتھ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک رہتی ہے. جس وقت سے انسان پیدا ہوتا ہے اور جب تک اس کا انتقال ہوتا ہے, جب تک یہ اس کا ساتھ دیتی رہتی ہے. نہ کبھی تھکتی ہے, نہ خراب ہوتی ہے, نہ اس کو سدھروانے کی ضرورت پڑتی ہے, نہ اس کی مرمت کی ضرورت پڑتی ہے. یہ اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جو ہمیں بغیر کسی محنت و مشقت کی ملی ہے, بغیر روپیے پیسے کی ملی ہے. اس لیے ہمیں اس نعمت کی قدر معلوم نہیں ہے. اس کی قدر اگر معلوم کرنی ہو تو اس انسان سے معلوم کیجئے کہ جس کے پاس زبان تو ہے لیکن قوت گویائی نہیں ہے, اس کے پاس بولنے کی صلاحیت نہیں ہے, اس کے دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں, اس کے ذہن میں خیالات آتے ہیں, وہ اپنے ماضی ضمیر کو ادا کرنا چاہتا ہے
لیکن اس کے پاس زبان کی صلاحیت ہے لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے مادی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتا ہے، اپنے اندر کی چیزوں کو ظاہر نہیں کر سکتا ہے۔ تو اگر اس زبان کی آپ کو قدر معلوم کرنی ہو تو اس انسان سے معلوم کیجیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ زبان اللہ کی نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی امانت بھی ہے۔ ہم اس زبان کے مالک نہیں ہیں، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، ہم تو کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، اللہ کی امانت ہے، اور امانت کا تقاضا یہ ہوا کرتا ہے کہ اس کے اندر خیانت نہ کی جائے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے اور اس کے غلط استعمال سے بچا جائے۔ اس لیے کہ یہی زبان اگر صحیح استعمال ہو رہی ہے، انسان اس کے ذریعے سچ بول رہا ہے، اچھی بات کر رہا ہے، دین کی دعوت دے رہا ہے، بھلائی کا حکم دے رہا ہے، تو یہی زبان انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ اور اگر انسان اس زبان کو غلط استعمال کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، بہتان طرازی کر رہا ہے، لوگوں کی دل آزاری کر رہا ہے، تو یہی زبان انسان کو جہنم تک لے جانے کے لیے کافی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي بها بالا يرفعه الله بها في الجنة، کہ بسا اوقات انسان اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ وہ اللہ کو خوش کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرتے وقت انسان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا، اس کلمے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کے جنت میں درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُلْقِي بِهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ اس کو اس کی خطرناکی کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہی کلمہ اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو یہ زبان دو دھاری تلوار ہے، اگر خیر میں چل رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، یہ آپ کے جنت میں درجات بلند کرا رہی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے سبحان اللہ پڑھ لیا تو جنت میں ایک درخت لگوا رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو ہر حرف پر 10 نیکیاں دلوا رہی ہیں، اور اگر یہی زبان شر کی طرف چل پڑی، برائی کی طرف چل پڑی تو یہی جہنم میں لے جانے کے لیے آپ کو کافی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے اپنی زبان کو پکڑے ہوئے تھے اور اس کو مڑوڑ رہے تھے، گزرنے والے لوگوں نے معلوم کیا کہ خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق جن کا مقام و مرتبہ انبیاء کے پاس سب سے افضل ہے، انہوں نے جواب دیا، ان ھذا اوردنی الموارد، اس زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈالا ہوا ہے، اس زبان کی وجہ سے میں ہلاکت اور مصیبت کے اندر مبتلا۔ تو ہمارے اکابرین اور سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنی زبان کی بہت زیادہ حفاظت کیا کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ اس زبان سے نکلنے والے کلمات کی کتنی تاثیر ہوتی ہے۔ 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک انسان کافر ہے، کفر کی حالت میں پوری زندگی گزار رہا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن آخری عمر میں اگر وہ اپنی زبان سے صدق دل سے، سچے دل کے ساتھ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو وہ مسلمان بن جاتا ہے اور اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کل تک وہ اللہ کی نظر میں مبغوض تھا، ناپسندیدہ تھا، لیکن آج وہ اللہ کی نظر میں محبوب اور منظور نظر بن چکا ہے، صرف ایک کلمے کی وجہ سے۔ ایک انسان، اس کے لیے کسی اجنبیہ عورت کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی طرف نگاہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر یہی انسان 2 گواہوں کی موجودگی میں شرعی طور پر
ایک کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ قبلت، میں نے اس کو اپنی نکاح میں قبول کیا، تو وہی اجنبیہ عورت، وہی عورت جس کے لیے جس کی طرف نگاہ اٹھانا بھی جائز نہیں تھا، وہی اس کی شریک حیات بن جاتی، وہی اس کی رفیقہ حیات بن جاتی۔ پھر اگر انسان دوبارہ اپنی زبان سے دوسرا کلمہ طلاق کا نکال دیتا ہے تو وہی عورت دوبارہ پھر اس کے لیے اجنبیہ بن جاتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ نکاح کرتے ہوئے، طلاق دیتے ہوئے انسان کو کوئی محنت و مشقت اٹھانی نہیں پڑتی ہے، کوئی پاپڑ بیلنے نہیں پڑتے ہیں، صرف 2 کلمے ادا کرنے ہوتے ہیں، ایک کے ذریعے نکاح ہو جاتا ہے اور وہ عورت اس کی رفیقہ حیات بن جاتی ہے، اور دوسری کے ذریعے وہ اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ تو یہ زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں یہ بڑی تاثیر رکھتے ہیں۔ اکابر رحمہ اللہ اس زبان کی بڑی حفاظت فرمایا کرتے تھے۔ ایک واقعہ نقل کر رہا ہوں، یہ واقعہ بڑا سبق آموز ہے اور دلچسپ ہے زبان کی حفاظت کے سلسلے میں۔ یہ خاتون کا واقعہ ہے کہ جس خاتون نے 40 سال تک اپنی زبان سے قرآن کریم کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں نکالا۔ یہ خاتون 40 سال تک ہر بات کا جواب قرآن کریم کی آیت کے ذریعے دیا کرتی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک مشہور تبع تابعین میں سے ہیں، مشہور فقیہ ہیں، مشہور بزرگ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے سفر سے واپس آ رہا تھا، راستے میں مجھے ایک بڑھیا ملی، راستے میں مجھے ایک خاتون ملی، اس نے اون کی قمیص پہنی ہوئی تھی اور اون کی چادر اوڑھ رکھی۔ میں اسے دیکھ کر رک گیا، میں نے معلوم کیا، میں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس نے یہ نہیں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس نے قرآن کے ذریعے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے معلوم کیا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہو، اس صحرا کے اندر، اس جنگل کے اندر کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے جواب دیا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ میں راستہ بھٹک گئی۔ میں نے معلوم کیا کہ آ کہاں سے رہی ہو اور جانا کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک راتوں رات لے گئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ خاتون حج کر کے آ رہی ہے اور فلسطین بیت المقدس جا رہی ہے۔ میں نے معلوم کیا کہ یہاں کب سے تمہارا قیام ہے، یہاں کب سے ٹھہری ہوئی؟ اس نے جواب دیا ثلاث لیال سویہ، پوری 3 راتیں ہو گئی۔ میں نے معلوم کیا کہ تمہارے پاس کھانے کا کیا انتظام ہے، کھانا تو تمہارے پاس نظر نہیں آ رہا۔ اس نے جواب دیا وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا۔ میں نے معلوم کیا تمہارے پاس پانی کا بھی انتظام نہیں ہے، وضو کیسے کرتی ہو، نماز کیسے ادا کر رہی ہو 3 دن سے؟ تو کہنے لگی فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ میں تیمم کر رہی ہوں اور اسی کے ذریعے تمام اپنی عبادتیں انجام دے رہی ہوں۔ میں نے کہا میرے پاس کچھ کھانا ہے، کھانا پسند کرو گی؟ تو اس نے جواب دیا اتم الصیام الی اللیل، روزوں کو رات تک پورا کیا کرو، یعنی میرا روزہ۔ میں نے کہا یہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، لوگ حج سے واپس ہو رہے ہیں، میں بھی حج سے آ رہا ہوں، تم بھی حج سے واپس ہو رہی ہو، یہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، کوئی فرض روزہ تو نہیں ہے۔ تو کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، اگر کوئی نفلی عبادت کرنا چاہے تو اللہ اس کی قدر دانی کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ میرا نفلی روزہ میں نے رکھا،
میں نے کہا کہ سفر کے اندر تو فرض روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے، تو کہنے لگی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں ثواب کا علم ہو تو تمہارے لیے روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے میں نے روزہ رکھا ہوں۔ میں نے معلوم کیا کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم میری طرح بات چیت کیوں نہیں کر رہی ہو، جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں انسانوں کی زبان میں، تم اس طرح کیوں نہیں گفتگو کر رہی؟ میری ہر بات کا جواب قرآن کریم کی آیت سے دے رہی ہے۔ تو اس نے یہ آیت پڑھی جو آج کے میرے اس موضوع کا خلاصہ ہے۔ اس نے یہ آیت پڑھی ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کہ انسان کی زبان سے جو بھی کلمہ نکلتا ہے اس کو ایک لکھنے والا نگہبان فرشتہ مقرر ہے، وہ ہر بات نوٹ کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے کوئی گناہ کی بات نکل جائے۔ میں نے معلوم کیا کہ تمہارا کون سے قبیلے سے تعلق ہے، تو اس نے جواب دیا لا تقف ما ليس لك به علم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی غیر ضروری سوالات مت کرو۔ میں نے کہا کہ غلطی ہو گئی، معاف کرنا، کہنے لگی کوئی حرج نہیں ہے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرنا۔ پھر میں نے اس کے سامنے ایک تجویز پیش کی، میں نے کہا اچھا میرے پاس یہ اونٹنی ہے، اگر تم چاہو تو میری اس اونٹنی پر سوار ہو جاؤ اور میرے ساتھ چلو، میں تمہارے قافلے کے ساتھ تم کو ملوا دوں گا، تمہارے قافلے تک تمہیں پہنچا دوں گا۔ کہنے لگی اچھی بات ہے، اور اس نے یہ آیت پڑھی وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو بھی نیکی کا کام تم کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یہ اونٹنی حاضر ہے، آپ اس پر سوار ہو جائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں سوار ہوتی ہوں، لیکن قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ مومنین سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مبارک نے کہ میں نے اپنی نگاہیں نیچی کر دی، جب وہ سوار ہونے لگی تو اتفاق سے اونٹنی بدک گئی، بھاگنے لگی، جس کی وجہ سے اس کو کچھ چوٹ آ گئی، اس کی چادر پھٹ گئی۔ فوراً اس نے یہ آیت پڑھی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی، ہو نہ ہو مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا۔ پھر میں نے یہ کیا کہ اونٹنی کو بٹھایا اور میں نے کہا اس کا آسانی سے آپ سوار ہو جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ففہمناہا سلیمان، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو مسئلے کا حل سمجھا دیا، یعنی اب مسئلہ حل ہو گیا۔ اونٹنی پر سوار ہوئی، سوار ہونے کے بعد اس نے یہ سفر کی دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اونٹنی کی مہار پکڑی، لگام پکڑی اور میں چلنے لگا۔ میں تیز تیز چل رہا تھا اور تیز تیز آواز میں اونٹنی کو میں ہکا رہا تھا، اس کو یہ چیز ناگوار معلوم ہوئی، اس نے فوراً مجھے ٹوکا، کہنے لگی وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، درمیانی چال چلو، درمیانی چال، اور اپنی آواز کو پست کر دو۔ چنانچہ میں آہستہ آہستہ چلنے لگا اور میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد مجھے اکتاہٹ ہوئی تو میں نے اشعار گنگنانے شروع کر دیے۔ فوراً ٹوکا، کہا اشعار نہیں، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، عبداللہ ابن مبارک قرآن پڑھو، قرآن ہی کے اشعار پڑھنے لگ گئے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا اے خاتون، تو بہت ہی نیک خاتون ہے اور تمہیں بہت نیکیوں سے نوازا گیا ہے، تو کہنے لگی وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ میں نے معلوم کیا آپ کا کوئی شوہر ہے؟ پھر اس نے وہی جواب دیا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات مت کیا کرو کہ اگر ان کا جواب دے دیا جائے تو تمہیں ناگوار ہو سکے، یعنی غیر ضروری سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، میں خاموش ہو گیا، لبوں کو میں نے سی لیا، بہت کچھ نصیحت حاصل کر چکا تھا،
خاموش چلتا رہا یہاں تک کہ مجھے قافلہ نظر آ گیا۔ جب قافلہ نظر آیا تو میں نے اس سے معلوم کیا کہ اس قافلے میں تمہارا کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہوا کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس قافلے کے اندر اس کے بیٹے موجود ہیں۔ میں نے کہا ان کی کیا ذمہ داری ہے، ان کا کیا عہدہ ہے، کیا ذمہ داری ہے، کیا کام کرتے ہیں قافلے؟ تو اس نے جواب دیا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وہ علامتیں ہیں اور ستاروں کے ذریعے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے جو بیٹے ہیں وہ قافلے کے رہبر ہیں، ذمہ دار۔ میں نے معلوم کیا ان کا نام کیا کیا ہے۔ 3 بیٹے تھے تو تینوں کا نام اس نے قرآن آیت کے ذریعے بتایا۔ کہنے لگی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ، ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، دوسرے کا نام موسیٰ ہے اور تیسرے کا نام یحییٰ۔ میں نے آواز لگائی یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا یحییٰ۔ یہ آواز سننے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد خیمے کے اندر سے 3 خوبصورت نوجوان چاند کی طرح حسین و جمیل نکل کر میرے سامنے اور دیکھ کر فوراً اپنی والدہ کو پہچان گئے۔ گفتگو شنید ہوئی، بات چیت ہوئی، اس کے بعد ہم اطمینان سے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اس خاتون نے اپنے لڑکوں کو حکم دیا فَبَعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ، جاؤ یہ پیسے لے کر جاؤ، شہر جاؤ اور وہاں سے پاکیزہ اور صاف ستھرا کھانا لے کر آؤ۔ کھانا لایا گیا، پیش کیا گیا اور وہ کہنے لگی مجھ سے کہ عبداللہ بن مبارک کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو خوشگوار مزے کے ساتھ، کھاؤ اور پیو، یہ اس احسان کا بدلہ ہے جو تم نے ہمارے ساتھ کیا۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے لڑکوں کو مخاطب بنا کر کہا کہ تمہارا احسان میرے اوپر نہیں ہے، جب تک مجھے تم یہ نہ بتا دو کہ اس عورت کا ماجرا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو قرآن کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہماری اماں جان، یہ قرآن کی حافظہ بھی ہیں، حدیث کی عالمہ بھی ہیں، بہت بڑی عالم ہیں، اور انہوں نے 40 سال سے اپنے معمول بنایا ہوا ہے کہ یہ قرآن کے علاوہ، قرآنی آیات کے علاوہ اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالتی ہی نہیں ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو اور مجھے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ہے زبان کی حفاظت کا ایک واقعہ۔ ذرا تصور کیجئے کہ کل قیامت کے دن ایسے ایسے حضرات بھی پیش کیے جائیں گے کہ جنہوں نے 40 سال تک اپنی زبان سے قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں بولا، اور ہم جیسے لوگ کہ جن کی زندگی زبان صبح سے لے کے شام تک نہ جانے کتنی غیبتیں کرتی ہے، کتنا جھوٹ بولتی ہے، کتنا دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے، ایک ہم لوگ بھی پیش کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کی حفاظت کرے۔ تو یہ زبان دودھاری تلوار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنی زبان سے بسا اوقات ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکال دیتا ہے کہ اس کو اس کی خطرناکی کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے اور جہنم میں وہ کلمہ اس کو گرا دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من یضمننی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے 2 بات کی ضمانت دے دے، 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔
ایک تو یہ دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی مجھے حفاظت دے دی جائے کہ اس زبان سے جھوٹ نہیں بولا جائے گا، غیبت نہیں کی جائے گی، دل آزاری نہیں کی جائے گی، تو میں اس کے لیے ایسے آدمی کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک اس چیز کی ضمانت دے دے جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ یہ شرمگاہ غلط جگہ استعمال نہیں ہوگی۔ اگر کوئی انسان مجھے اس بات کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ زبان اگر صحیح استعمال ہو رہی ہے تو انسان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا اور سرخروئی کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی اور سرخروئی کا ذریعہ ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہی زبان انسان کے لیے تو فائدہ مند ہوتی ہی ہے، اگر انسان اس زبان کو صحیح استعمال کر رہا ہے تو دوسروں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بن جایا کرتی ہے۔ ایک مختصر زبان یہ سنا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک مشہور قصبہ ہے کاندلہ، جہاں کے حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں ایک زمین تھی، اس زمین پر جھگڑا ہو گیا۔ ہندوؤں کا دعویٰ تھا کہ یہ زمین ہماری ہے، ہم اس کے اوپر مندر بنائیں گے۔ مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ یہ زمین ہماری ہے، ہم اس کے اوپر مسجد بنائیں گے۔ بات بڑھتی گئی یہاں تک کہ یہ معاملہ عدالت کے اندر پہنچ گیا۔ انگریز کا زمانہ تھا، انگریز جج تھا، اس نے پورا کیس سنا، اور کیس سننے کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ معاملہ بڑا حساس ہے، بڑا نازک ہے، ذرا سی بھی اگر اونچ نیچ ہو گئی تو خون خرابہ ہو سکتا ہے، پوری بستی میں قتل و قتال کی نوبت آ سکتی ہے۔ تو اس نے دونوں فریقوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھئی اگر یہ مسئلہ کسی طریقے سے 5 چیز کے ذریعے حل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، کوئی ایسی تجویز پیش کرو کہ یہ آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ہندوؤں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہیں، اگر اس پر عمل کر لیا جائے گا تو یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ کہ کیا تجویز ہے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے سامنے ایک مسلمان عالم کا، اللہ کے ولی کا نام پیش کرتے ہیں، آپ ان کو بلا لیجیے گا، وہ جس کے حق میں گواہی دیں گے آپ اس کے حق میں فیصلہ کر لیجیے گا، لیکن ہم آپ کو بتائیں گے ابھی اس نام کو ظاہر نہیں کریں گے کسی کے سامنے۔ چنانچہ جج نے فیصلہ موقوف کر دیا اور کیس کے لیے اگلی تاریخ متعین کر دی۔ جب یہ لوگ باہر نکلے تو باہر کافی مجمع تھا، ہندو ناراض ہوئے، اپنے نمائندوں سے کہنے لگے تم نے بڑا بیوقوفی کا کام کیا، مسلمان کا نام پیش کر دیا، تو یقینی طور پر مسلمان ہی کے حق میں گواہی دے گا۔ ادھر مسلمانوں کے خیمے میں جشن کا ماحول تھا، خوشی کا ماحول تھا کہ فیصلہ تو ہمارے حق میں ہونا ہے، لیکن مسلمان کا نام پیش کیا گیا ہے، گواہی ہمارے ہی حق میں آنی۔ اگلی تاریخ آئی، عدالت لگی اور حال بھر گیا، ایک شخصیت کو بلایا گیا، کاندلے کی ایک شخصیت تھی جن کا نام تھا مفتی الہی بخش کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی ہوئی ہے کاندلہ کی تاریخ، مفتی الہی بخش کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ پیش کیا گیا جج کے سامنے، جج نے کہا جی مفتی صاحب فرمائیے کیا حقیقت ہے اس زمین کی، یہ غیر مسلموں کی ہے یا مسلمانوں کی؟ مسلمان مطمئن ہے کہ ہمارے حق میں گواہی دی جائے گی، لیکن مفتی صاحب نے عرض کیا کہ جج صاحب اگر آپ مجھ سے ہی گواہی لینا چاہتے ہیں تو میری گواہی یہ ہے کہ یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کی، اور انہی کی ملکیت ہے اور وہی اس کے حقدار ہیں۔ جج نے کہا کہ اچھا تو کیا وہ مندر بنا سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے عرض کیا کہ بالکل مندر بنانا چاہیں مندر بنا سکتے ہیں، گھر بنانا چاہیں گھر بنا سکتے ہیں، ان کی ملکیت ہے، وہ اس کے مالک۔ سننے کے بعد جج نے ایک تاریخ ساز فیصلہ لکھا، اس نے لکھا کہ آج کے اس مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا، آج کے اس مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام بولو جیت گیا۔ یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا، مسلمانوں کو بہت برا لگا، لیکن یہ فیصلہ سننے کے بعد غیر مسلموں نے کہا کہ جج صاحب آپ نے فیصلہ تو سنا دیا ہے، اب آپ ہمارا بھی فیصلہ سنیے۔ ہم اس مفتی صاحب کی سچ بات کہنے کی وجہ سے، ان کی حق گوئی کی وجہ سے اب ہم آپ کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ہم اس بھری عدالت میں عہد کرتے ہیں کہ ہم ہی وہاں پر اپنے ہاتھوں سے لفظ کریں۔ زبان سے سچی بات نکل رہی ہے، حق گوئی کا کلمہ نکل رہا ہے،
اس کے اثرات دیکھیے کہ اثرات کہاں تک پہنچ رہے ہیں کہ اللہ اس زبان کو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ تو یہ زبان اگر صحیح استعمال ہو جائے تو بیڑا پار ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر گھروں میں لڑائیاں ہیں، خاندانوں میں لڑائیاں ہیں، قبیلوں میں لڑائیاں ہیں، برادریوں میں لڑائیاں ہیں۔ وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ زبان، یہ زبان، یہ زبان، اس کو حفاظت میں رکھو۔ کوئی اگر آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو پی جاؤ، صبر کرو، پھر دیکھیے کہ آپ کا کوئی مقام مٹا نہیں سکتا۔ شاعر کہتا ہے خاک پا ہو کے ملو جس سے ملو پھر دیکھو، خاک پا ہو کے ملو جس سے ملو پھر دیکھو، اس بلندی سے تمہیں کون اترنے دے۔ اگر اس زبان پر کنٹرول کر لیا جائے، دوسروں کی غلط باتوں کو سہ لیا جائے، صبر کر لیا جائے، تو واقعتاً یقین جانیے کہ ہمارے اس معاشرے سے بہت سارے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں۔ باری تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان کی آفات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس زبان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد سب خطاب ہوگا شہنشاہ